بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پشاور کے پریس کلب کے تمام اراکین کا شکر گزار ہوں، تشریف لائے ہیں اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنا پیغام آپ کی وساطت سے قوم کو پہنچا سکوں. ہمارے ہاں ایک پارلیمنٹ ایسا ادارہ کہلاتا تھا کہ ہم جس کی بالادستی کے دعوے دار ہوا کرتے تھے، لیکن جس بھونڈے انداز کے ساتھ بجٹ پیش کیا گیا، جس جھوٹے اعداد و شمار کے ساتھ قوم کو معاشی بہتری کے اشاروں کی نوید سنائی گئی، اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جو غنڈہ گردی کی گئی، اپوزیشن کے اوپر جوتے پھینکے گئے، بجٹ کی دستاویزات کی کتابیں پھینکی گئیں، مغلظات بکے گئے، پارلیمنٹ کی توہین اور اس کی تضحیک کی گئی. ایک جمہوریت پسند اس قسم کے کردار کے بعد اور اس طرح کے گرے ہوئے رویے کے بعد پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کس منہ سے کرے گا؟ انہوں نے جمہوریت اور جمہوریت پسندوں کو شرمندہ کر دیا ہے. اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ جھوٹ کا ایک پرندہ تھا اور اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اس ہلڑ بازی کا سہارا لیا، اور شاید مزید بھی پارلیمنٹ نہیں چلے گی، اس لیے کہ وہاں پر ایک تلخی کا ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو شاید بھاگم دوڑی میں ہی اب اس بجٹ کو پاس کر دیا جائے. پھر یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکا ہے، یہ اب بلوچستان تک گیا ہے. بلوچستان میں جس طریقے سے انہوں نے گزشتہ 3 سالوں میں اپوزیشن کے حقوق کو پامال کیا ہے، اپوزیشن اراکین کے حلقوں کو جس طرح محروم رکھا گیا ہے، یہی بجٹ کا ہی تو موقع ہوتا ہے کہ عوام کے نمائندے عوام کی آواز بن کر عوام کی طرف سے احتجاج نوٹ کراتے ہیں. لیکن جس طرح کے بختربند گاڑیوں کے ذریعے سے دروازے توڑے گئے، جنگلہ توڑا گیا، معزز ممبران اسمبلی کی ہڈیاں توڑی گئیں، مولانا عبدالواحد صدیقی کا ہاتھ ٹوٹا، دوسرے معزز اراکین، بزرگ اراکین، ان کی توہین کی گئی، اور اس طریقے سے بختربند گاڑیوں کو اپنے ملک کے وی آئی پیز کے خلاف استعمال کیا گیا. شرم کی بات ہے. دھاندلی کی پیداوار کی حکومت اور اسمبلیاں یہی کردار ادا کر سکتی ہے. پورے ملک میں ہر حلقے میں لچے لفنگوں کو دھاندلی کے ذریعے اٹھا کر پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا، اور آج ان کا یہ کردار سامنے آ رہا ہے. نہ کوئی وقار ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ کوئی کسی کی عزت و آبرو ہے، اور اس طریقے سے نااہل لوگوں کو، جن کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے اور محلے کے اوباش لوگوں کی طرح اٹھا کر پارلیمنٹ میں بٹھا کر
پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی ہے۔ اس صورتحال میں پی ڈی ایم اپنے موقف پہ قائم ہے اور حکومت کے خلاف عوامی قوت کے ساتھ تحریک کا عمل جاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز 4 جولائی کو سوات میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور عوام کی شرکت یہ بتائے گی کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام نے کس طرح اس حکومت کو مسترد کیا ہے۔ پشتون قوم تو بڑی عزت دار اور باوقار قوم ہے، لیکن ان کے کردار کی وجہ سے پشتونوں کا عزت و وقار اور ان کا باہمی احترام کی جو روایات ہیں وہ پامال ہو گئی ہیں۔ ایسے لوگ کم از کم پشتون قوم کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ مجھے 2013 میں بتایا گیا 2013 میں مجھے بتایا گیا کہ چونکہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے بہتر چوائس اور نہیں تھا۔ جس منصوبے کے تحت یہاں پر نئی نسل کو گمراہ کیا گیا، جس طریقے سے یہاں کی باوقار اور اعلی روایات کے حامل تہذیب و تمدن کو پامال کیا گیا اور ایک مادر پدر آزاد معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے یہی پارٹی اور اسی پارٹی کی قیادت کو چنا گیا ہے، اور یہ خالصتاً مغربی اور یہودی ایجنڈے کی بنیاد پر کیا گیا، اور ہم اپنے اس دعوے پہ قائم ہیں۔ ایک بڑی جنگ ہے اور انشاءاللہ یہ ہم نے جیت لی ہے۔ 29 جولائی کو کراچی میں پی ڈی ایم کا بہت بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور اس طریقے سے ایک بار پھر عوامی صفوں کو منظم کیا جائے گا، اور عوامی قوت ہی ہمارے نزدیک ہمارا ہتھیار ہے۔ جمہوری ہتھیار کو استعمال کریں گے، بھرپور طور پر استعمال کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ملک کو آئین کی پٹری پر واپس لانے کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم ایک بار پھر متنبہ کر دینا چاہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے ان اداروں کو جو آج اس قسم کی حکومت کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان کی پشت پناہی کو اپنا آئینی فریضہ سمجھتے ہیں، کہ وہ غیر جانبدار ہو جائیں۔ ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن سیاست میں ان کی اس طرح کی مداخلت کو نہ قبول کیا ہے اور نہ ہی قبول کریں گے۔ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن جناب میاں شہباز شریف صاحب نے انتخابی اصلاحات کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز دی ہے۔ ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اس پر کام ہونا چاہیے، اور بنیادی نکتہ یہی ہو کہ انتخابی مراحل کے اندر کسی مرحلے پر بھی جاسوسی اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ فوج کو الیکشن سے دور رکھا جائے۔ اگر کہیں پر امن و امان کی صورتحال ہے تو اس کے لیے پولیس کافی ہے۔ عام نہتے لوگ ان کے مقابلے میں فوج کو بھیجنا، یہ تو فوج کے ادارے کی بھی توہین ہے۔ تو اس لحاظ سے
کچھ تجاویز ہمیں مرتب کرنی ہوں گی، ایسی تجاویز جو منصفانہ انتخابات کی ضمانت دیں اور قوم کے لیے انتخابی نتائج قابل قبول ہوں۔ فاٹا کی صورتحال، اس وقت ہمارا فاٹا اور فاٹا کے عوام مظلومیت اور قسم پرسی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ پرانا نظام بھی ختم کر دیا گیا اور نئے نظام کا تجربہ بھی ناکام نظر آ رہا ہے۔ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ لیکن کیوں سر اٹھا رہے ہیں؟ ہمیں شبہ ہے کہ اس قسم کے حالات ریاست اور ریاستی اداروں کے ناک کے نیچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ حالات رونما ہوتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ گستاخی بھی کر لوں کہ اس میں ان کی کچھ آشیرواد بھی حاصل ہوتی ہے تاکہ فوج کو فاٹا میں رکھنے کے لیے جواز موجود رہے۔ چنانچہ دوبارہ وہاں پر نئی نئی تنظیمیں اٹھ رہی ہیں جو ٹارگٹ کلنگ کرتی ہیں، حتیٰ کہ علماء کو قتل کرتی ہیں، ان کو شہید کرتی ہیں، اور اس طرح عوام میں ایک اضطراب اور عدم تحفظ کا ایک احساس دوبارہ پایا جا رہا ہے۔ کیوں قوم سے کہا گیا کہ دہشت گردی ختم کر دی گئی؟ کیوں قوم سے کہا گیا کہ وہاں پر امن حالات ہیں اور وہاں پر انضمام ہونا چاہیے؟ تو یہ ساری صورتحال ہم سمجھتے ہیں کہ مختلف ادارے کچھ اپنے مفادات اور اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کے لیے جواز موجود رہے۔ سرتاج عزیز رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 10 سال تک 1000 ارب روپیہ فاٹا کو دیا جائے گا، ہر سال 100 ارب روپیہ، تاکہ وہاں پر ترقیاتی کام ہو، سڑکیں بنے، اسکول کالجز بنے، یونیورسٹی بنے، ہاسپٹلز بنے، اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کیا جائے تاکہ بندوبستی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ان کی جو زندگی کا معیار ہے وہ اس کے برابر آ جائے۔ آج تک انہیں 1 پیسہ نہیں ملا، اور اس سال جو بجٹ میں پیسہ رکھا گیا ہے جو نمائشی ہے وہ بھی کوئی 54 ارب کا ہے، 100 ارب کا تو سے بھی آدھا ہو گیا ہے۔ پیسہ کہاں چلا گیا؟ پیسہ کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ ہمارا بجٹ 0 سے نیچے کیوں چلا گیا ہے؟ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ جھوٹ بول کر جتنے بھی بڑے بڑے دعوے کیے جائیں، مہنگائی کا پہاڑ ایک اور پہاڑ، جس طرح کورونا کا کہتے ہیں نا نئی لہر آ رہی ہے، تو کورونا کا مہنگائی کا بھی ایک نیا پہاڑ اب گرنے والا ہے۔ عوام کی حالت اور بری ہو جائے گی اور یہ دعوے کرتے پھریں گے، اپنے بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کر عیاشیاں کرتے ہوئے وہ سمجھیں گے کہ سب ہماری طرح خوش ہیں۔ کسی لحاظ سے بھی اس حکومت کو برقرار رہنے کا کوئی جواز حاصل نہیں ہے۔ ہم افغانستان میں وہاں کا پرامن حل چاہتے ہیں، ایک پرامن افغانستان، ایک مستحکم افغانستان، ایک اسلامی افغانستان، اور اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ ہیلے بہانے کہ معاہدے پر عمل درآمد کو مؤخر کیا جائے
اس کی وجوہات واضح کی جائیں، معقول وجوہات، تاکہ اس پر غور بھی کیا جا سکے اور طالبان کو بھی مشورہ دیا جا سکے۔ لیکن دنیا میں جب معاہدے ہوتے ہیں تو وہ عمل درآمد کے لیے ہوتے ہیں، وہ صرف معاملے کو جھٹکا دینے کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ سیاست ہوتی ہے کہ دفع الوقتی کرو اور قوم کو اسی حالت میں رہنے دو۔ سن 1979 سے لے کر آج تک افغانستان جنگ کی آگ میں جل رہا ہے اور ہمارے پڑوس میں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک زمانے میں کہا تھا کہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، اس میں سنجیدگی پیدا کرے، ورنہ ایک وقت آئے گا جب افغانستان میں سب ہوں گے اور پاکستان نہیں ہوگا۔ آج کا یہ پورا ماضی کا عشرہ وہ ایسی ہی صورتحال میں گزرا ہے کہ ہمارے دشمن تو افغانستان میں موجود ہیں اور ان کا کردار موجود ہے، لیکن پاکستان کا کوئی مؤثر کردار نظر نہیں آ رہا۔ ہم پاکستان کا کردار چاہتے ہیں، پاکستان کا ایک مؤثر کردار چاہتے ہیں، لیکن اس طرح کی حکومتیں، کمزور حکومتیں، ناجائز حکومتیں، دھاندلی کے نتیجے میں مسلط کی گئی حکومتیں اتنے بڑے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اسی وجہ سے کہ قیادت کمزور ہے۔ اب وہ کشمیر کی نمائندگی نہیں کر سکی، وہ کشمیر کی ترجمانی نہیں کر سکی ہے، ان کی نیتیں بھی خراب ہیں، ان کی صلاحیتیں بھی کمزور ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہم قوم کو، کشمیریوں کو، افغانوں کو، فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکیں گے، اور امت مسلمہ انشاءاللہ ایک صف بن کر اپنے چیلنجز کا مقابلہ کرے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ مناظر بھی بتائیں کہ شیخ رشید صاحب کا بیان آیا کہ تلخی کی سیاست کافی ہو چکی ہے، اب ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ بیٹھ کر بات کس سے کی جائے؟ کوئی باصلاحیت لوگ ہوں، اس قابل لوگ تو ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر آدمی بات کرے۔ جس طرح کا انہوں نے زبانیں استعمال کی ہیں، جس طرح ان کا رویہ ہے، یہ لوگ کسی باوقار مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہیں؟ کس کے ساتھ بات کی جائے؟ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ سے بیٹھتے تو آپ کہتے کہ پی ٹی آئی حکومت کو عوام نے مسترد کر دیا، لیکن جب ان کے ساتھ بیٹھتے تو وہ کہتے کہ مولانا صاحب اور پی ٹی ایم کو عوام نے مسترد کر دیا، تو یہ حقیقت میں کس کو عوام نے مسترد کر دیا؟ اس کی سمجھ تو ہمیں نہیں آ رہی۔ وہ نائی کے سامنے کوئی بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ میرے بال کتنے لمبے ہیں، تو اس نے کہا بھی تیرے سامنے آ جائے۔ تو یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے، آگے آ جائے گا۔ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ سہولت یا یہ اپرچونٹی ملے کہ آپ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے بیٹھ کر بات کی جائے، تو آپ کے خیال میں کون سا ایسا بندہ یا کون سا ایسا اسٹیج ہو سکتا ہے جس پر آپ بیٹھ کر بات మన స్టడీస్ ఉపయోగించడం వస్తుంది تبھی تو عوام کے پاس جانا پڑے گا کہ آپ لانے والے کوئی اور ہیں تو ان قوتوں سے بات ہو سکتی ہے جو ان کو لانے والے ہیں؟ جی، ان قوتوں سے بات ہو سکتی ہے جو حکومت کو لانے والے ہیں؟ ان قوتوں سے بات ہو سکتی ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ ہم اپنی شرائط کی بنیاد پر بات کریں گے تاکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا ازالہ ہو اور آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ حال ہی میں عمران خان نے جو بیان دیا ہے امریکہ گولڈ دینے کے حوالے سے واضح پیغام ہے، ایک تو ہماری اس سے فارن پالیسی بھی واضح ہو رہی ہے، دوسرا کیا اس طرح گولڈ پیغام دینے کے بعد کیا عمران خان آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے؟ میرے خیال میں انہوں نے عوامی پریشر بھی کیا ہے اور وہ تو بالکل تیار بیٹھا تھا، لیکن جو پریشر ان پر آیا اور ہم نے بڑے واضح اور صحیح پیغام بھیجے کہ یہ ہوگا نہیں، پھر پاکستان کو افغانستان بنانے والی بات بن جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو سیاسی دنیا میں مؤثر ہوتی ہیں، اور حکمران کو انگریز نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں ہندوستان چھوڑتا ہوں، تو آزادی کا کریڈٹ ان کو دیں، پھر آزادی کے لیے لڑنے والوں کو نہیں دیں گے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو
الیکشن کمیشن نے خود ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے حکومت کی اس جو تجاویز ہے جو آرڈیننس ہے اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم اپوزیشن لیڈر کی سربراہی میں اس متعلق ABC بھی ہو سکتی ہے اور تجاویز بھی دیکھیں. آپ کی ذاتی طور پر کیا تجاویز ہے کہ جو ای ووٹنگ ہے یا اس کے علاوہ جو بیرونی ممالک پاکستانی ہے لاکھوں کی تعداد ہے اس کے متعلق آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دو باتیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے ان کی تجاویز کو مسترد کیا ہے، اسی بنیاد پر آل پارٹیز کانفرنس میں یہ بھی تجویز ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی بلایا جائے تاکہ ان کے موقف کو اس فورم پر سنا جائے اور اس سے رہنمائی حاصل کی جائے. جہاں تک غیر پاکستانیوں کو، یہ ایک بظاہر تو ہمدردی والی بات ہے. جس طرح گزشتہ الیکشن سے پہلے یوتھ کو انہوں نے بڑا چڑھا کر پیش کیا اور نوجوان نسل کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرنا، لیکن اسی میں بہت بڑی دھاندلی کی گئی اور اس کو ووٹ کو منظم کرنے کے جو نظام تھا وہ تیار نہیں تھا. ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن مختلف ممالک کے اندر ووٹ کا اور ووٹ کے استعمال کا نظام موجود نہیں ہے. اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے اگر وہاں پر کوئی ووٹ کا انتظام ہوگا تو وہ قابل اعتماد نہیں ہوگا. یوتھ کے بعد اب وہ بیرون ملک یا جو دریا پار سمندر پار ممالک ہیں ان کے ووٹ کو استعمال کر کے ایک دھاندلی کا راستہ نکالیں گے اور بہت بڑی تعداد میں ہیں. تو اس حوالے سے عرب دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی قانونی پوزیشن اور ہوتی ہے، یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی قانونی پوزیشن اور ہوتی ہے. وہاں پر کمپین چلانے کی بات ہوگی. میں اپنے ووٹر تک پہنچنا چاہتا ہوں. ایک ارب پتی جو ہے وہ تو جہاز خرید کر بھی جا سکے گا اور تمام یورپ کے ممالک میں گھوم پھر کر اپنے ووٹروں تک پہنچ سکے گا. ہم جیسے غریب لوگ کیا کریں گے کہ جو اپنے حلقے میں عوام تک نہیں پہنچ سکتے، ہم لوگ بڑے مشکل سے پہنچتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مشکوک ہیں. یہ مشکوک قسم کی سیاست ہے، مشکوک قسم کی مملکت بنا دی، مشکوک قسم کی حکومت اور جمہوریت بنا دی ہے انہوں نے. ہائیبرڈ جسے آپ کہتے ہیں، یہ صورتحال ہے. اس لیے مشکوک صورتحال میں ووٹ کا حق یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں جائے گا. صورتحال واضح ہو جائے، اس پر کام ہو جائے اور ایک حکومت کی رائے، یہ جانبدارانہ رائے ہے. سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں جو باتیں کرتی ہیں وہ عوام کو ظاہر ہے کہ ایک اچھے انداز سے مخاطب کرتی ہیں تاکہ ان کا ووٹ حاصل کیا جائے. یہ بھی ایک اچھے الفاظ میں گفتگو ہے، لیکن اس کا کوئی نظام موجود نہیں کہ یہ ووٹ کیسے استعمال ہوگا، کس طرح استعمال ہوگا، کس ملک میں اس کے قوانین کے مطابق وہاں کے لوگوں کو کس طرح ووٹ کی طرف بلایا جائے گا. اور اگر ہمارے سفارت خانے اس حکومت کے اندر وہاں پر وہ پولنگ بوتھ قرار دیے جائیں گے تو آپ بتائیں کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہمارے سفارت خانے جب پولنگ بوتھ ہوں گے تو ان کا کیا خطر ہو جائے گا. ہم پاکستان میں اپنے پولنگ بوتھوں کو نہیں محفوظ رکھ سکتے تو باہر ملک کے سفارت خانوں میں آپ محفوظ کر سکیں گے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پوری مسلم جماعتیں اس بات پہ متفق ہے کہ پچھلے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، سلیکٹ ہوئے تھے، تو ابھی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا اگر موجودہ حکومت بلدیاتی الیکشن منعقد کرنا چاہتی ہے تو آپ لوگوں کا عمل کیا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ناقابل اعتماد ہوں گے، اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. صرف عوامی اور پبلک کے رخ کو موڑنے کے لیے انہیں یہ ڈرامہ ایک رچانا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں. صاحب یہ بتائیں کہ آج سوات میں آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے اس حوالے سے PDM میں دوبارہ آئیں؟ حضرت PDM ہے. اگر PDM کا کوئی حصہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں زیر بحث لاتے ہیں؟ ہم تو PDM کو زیر بحث لا رہے ہیں. پہلے بھی PDM تھا، اب بھی PDM ہے. اور جلسہ بتائے گا کہ کسی مسافر کے گاڑی سے اترنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا سفر جاری ہے. تو ہم نے تو اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی واپس PDM میں آتا ہے یا کوئی نیا ممبر آتا ہے تو PDM ہے، وہ ایک فورم ہے. اور جی ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے PDM کی توہین کی ہے اس پر تو معذرت کرنی چاہیے. مولانا صاحب آپ ہمیشہ ڈرون حملوں کے خلاف رہے ہیں اور اطلاع بولے بھی ہیں. موجودہ دور میں ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا، کیا کہیں؟ ڈرون اٹیک کا تعلق حکومت سے نہیں ہے.
ड्रोन अटैक का ताल्लुक अफगानिस्तान के हालात से है। लिहाजा अफगानिस्तान में जो तालिबान को इस वक्त फतूहात मिल रही हैं और वहाँ पर उनका कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो वहाँ मामलात सुलह की तरफ जा रहे हैं और मुआहदात की तरफ जा रहे हैं, उसने कुछ सूरत हाल में बेहतरी पैदा की है। और लेकिन ड्रोन हो या ना हो, लेकिन बदअमनी अपनी जगह पर फाटा में मौजूद है। मौलाना साहब ये बताइए कि अब तक जितने जलसे जुलूस हुए उससे कुछ हासिल हुआ आपको, क्या हुकूमत को टफ टाइम दिया? बात यह है कि आपने अपने नज़रिए को भी ज़िंदा रखना है, पब्लिक को भी ज़िंदा रखना है, उनके शऊर को बेदार रखना है, और उनके अंदर जो एहसास है जो आपने पहले दिन उनको दिया है उसको बुझने नहीं देना। लिहाजा उसमें हम कामयाब हैं। और बाकी तो मैंने आपसे कहा कि हुकूमत की बात न करें, हुकूमत की पुष्ट पर जो कुव्वतें खड़ी हैं उनकी बात किया करें। मौलाना साहब इस सूबे में आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल। के सामने एक कैंप लगा हुआ है मिसिंग पर्सन का, इसी तरह जानी खेल में भी एक धरना बैठा हुआ है, उस हवाले से हम मुकम्मल तौर पर उनके साथ हैं, हमारी पूरी जमात वहाँ मौजूद है और उनकी मुकम्मल सपोर्ट जारी है। ये मजलूम लोग हैं और इनकी मजलूमियत की आवाज़ में हम उनके साथ हैं। मौलाना साहब, ये पीडीएम का अब बड़ा स्टेक जो है वो मुस्लिम लीग नून रह गया है। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने कौमी असम्बली में हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम दिया है। तो लग तो ये रहा है कि वो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने पर नजर आ रहे हैं, मगर आपकी तवज्जो जो है वो पार्लियामेंट के बाहर अवामी कुव्वत के साथ है। तो मेरा डोमेन पार्लियामेंट के बाहर है, उनका डोमेन पार्लियामेंट के अंदर है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं।